آپ جب بھی ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ 50 ملک ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ کر کیوں نہیں کچھ رہے؟ وہ کیوں اس لیے کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے پہلے 12 سال کے اندر ان کو سیرہ نہیں سکھائی تھی، ان کو قرآن پاک کی سینس نہیں دی تھی. دیٹس the actual reason. ابھی آپ کسی راہیل شریف کو پکڑیں یا نواز شریف کو پکڑیں، کسی عمران خان کو پکڑیں یا کسی بھی ایک مفتی کو بھی پکڑ لیں اور اس سے پوچھیں کہ اس موقع کے اوپر ورلڈ ویو کیا آپ کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو بیسک ہی نہیں کلیئر ہوئی تھی. وہ ہمیشہ ایک ریئیکٹیو سائیکالوجی کے اندر ہی تھے. ابھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی سینس جو ہے نا وہ کریٹ کر دوں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اگر یہ والا معاملہ یہودیوں کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا، ذرا سوچیں تو صحیح نا وہ کیسے سوچتے ہیں. اگر مکہ کے اوپر یہ معاملہ ہوتا اور کوئی قوم مکہ کو پکڑ کے مدینہ کو پکڑ کے قابض ہوئی بھی ہوتی اور جو بھی سیاسی قوت ہوتی اس کے پاس ہوتی، اور تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ ذرا سوچیں، ہم بھی وہی کر رہے ہوتے کہ جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں. ان کا تو مکہ ہی پکڑا ہے نا ہم نے. ذرا سا سینس لگا کے دیکھیں کہ اصل میں ڈھونڈنا کدھر ہے، اس کا مسئلہ ڈھونڈنا کہاں پہ ہے. ویئر از دا ایکچوئل پرابلم؟ The problem lies in the deadlock between two books, and that's the biggest problem that no one is realizing. کہ جو دو کتابیں ہیں نا، توریت اور قرآن، یہ ایک جگہ پہ آگے کولائڈ کر رہی ہیں. جب تک آپ کو ان دونوں کتابوں کی سینس نہیں کلیئر ہوگی تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پولیٹیشینز اور ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی اس وقت ہیں، نہ ان کو توریت کا الف پتہ ہے، نہ انہوں نے کبھی قرآن کو دیکھا. And that's why the bigger problem actually is convoluted. آپس میں جو ہے نا وہ ایک گنجل پڑ جاتا ہے کہ عوام کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے، اوپر سے ڈیموکریسی کچھ اور کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے، اور پولیٹیشینس کی کوئی اور ڈیمانڈ ہے. فرد اور جماعت کا آپس میں اتنا بڑا ڈسکنیکٹ اس طرح کے انڈیکیٹرز کے علاوہ کبھی نظر نہیں آ سکتا. You need to understand how the Jew thinks and why the Jew thinks the way he thinks. We also would have thought کہ ہم بھی وہی کریں کہ جو بن پڑے وہ کر لو اگر مکہ کسی نے حراست میں لے لیا ہو. بلکہ 1-2 دفعہ واقعہ ہوا ہے، مکے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے بھی وہی کیا جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں. ان کے مکے کو ہم نے پکڑ لیا اور ان کے کعبے کو، اور ہم نے پھر جو ہے وہ وہی کریں جو ہم نے کرنا تھا. اب the real thing is کہ جس نے تالمود پڑھی ہوئی ہے، جس نے تورا پڑھی ہوئی ہے، اور میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کس وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ جوش کیلنڈر کے اوپر ڈیٹس خالی پڑھ لینا، خالی ڈیٹس کہ یوم کپور کے دن پہ انہوں نے کیوں بھنگڑے ڈال رہے تھے وہ اور آگ لگا رہے تھے، اور اسی اگلے دن شام کو انہوں نے حماس نے راکٹ فائر کر دیے. یو تھنک اٹس اے کوئنسیڈنس کہ حماس نے راکٹ فائر کیے اس دن جس دن ان کا یوم کپور چل رہا تھا، جس دن ان کا پیس اوور ہوتا ہے اس دن پھر دوبارہ سے حماس فائرنگ کر دیتا اور پھر دوبارہ سے بچے قتل ہو جاتے. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا کیونکہ ان کا پیس اوور کر دیا تھا. یہ اپنی سارے کے سارے معاملات اپنی کتاب کے مطابق کرتے ہوتے. وی تھنک کہ جس طریقے سے ہم غیر مسلم نما غیر مسلم ہے نا، اسی طریقے سے یہ یہودی نما غیر یہودی ہے. نہیں، یہ پورے کے پورے یہودی. یہ قرآن پاک میں جو یہود کی ڈیفینیشن دی گئی ہے نا، یہ پوری کے پوری وہی والی یہودی. مگر قرآن پاک میں جو مسلمانوں کی ڈیفینیشن دی گئی، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں اصل میں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ قرآن کے یہودی ہیں، ہم قرآن کے مسلمان نہیں ہیں. دس از دا بیس لائن کاز آف دا ایکچوئل ایشو. 2 جگہوں کے اوپر قرآن پاک اور توریت کی نا آپس میں جو ہے نا ڈیڈ لاک پڑتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک سمپل کہ جب اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے کہ حشر کا آرڈر کر دو. نبی اسلام کے دور میں پہلا حشر ہوا ہے اور عمر بن خطاب کے دور میں دوسرا حشر. حشر کا مطلب ہے ڈائسپورا. The first diaspora of the Jews was caused by نبی اسلام. And can you believe کہ وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ میرے انسٹاگرام کے اوپر اس وقت جائیں، جو میں نے ویڈیو لگائی ہوئی میرے انسٹاگرام پہ ساحل ادیب کے نام سے، آپ کو وہ ویڈیو دیکھیں. ایگزیکٹ سیم کیس ہوا تھا، بلکہ اس کا 1% کیا تھا یہودیوں نے اس وقت مسلمان لڑکی کے ساتھ. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اپنے سڑک کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر، اس کا ابایا جو ہے نا وہ کپڑا جو ہے نا وہ نیچے سرک رہا تھا. تو پیچھے سے ایک یہودی اپنی دکان سے باہر آیا اور اس نے مذاق کرتے ہوئے اس لڑکی کے ابایا کو زمین پہ کیل سے ٹھوک دیا. جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی تو اس کا ابایا اتر گیا اور انہوں نے وہاں پہ کہہ کے لگائے اور مذاق اڑایا. جب یہ خبر نبی علیہ السلام تک آئی، یہ بنو نذیر کا واقعہ ہے. بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا. It was about 60-70 odd kilometers miles away from مدینہ at that time. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلی نکالی، کوئی پروٹیسٹ کیا، کوئی ڈپلومیٹک ٹائز کیے، یا ان کی ایمبیسڈر کو باہر نکال دیا، یا یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، میرے مدینہ میں نہ رہنا،
कैन यू इमेजिन कि हम किस सतह के ऊपर जाके सोचना शुरू हो गए हैं। प्रॉफेट वसल्लम ने एक ही काम किया, और ये खुद सीरा में पढ़े कि उस एक बच्ची के हिजाब उतरने के ऊपर, खाली हिजाब उतरने के ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया था उसके ऊपर। प्रॉफेट वसल्लम ने उसी वक्त कैवलरी ऑर्डर की और पूरी फौज बनु नज़ीर के दरवाजे पे पहुंच गई। और जब पूरी फौज पहुंची तो बनु नज़ीर अपने किले के अंदर जो है ना वो छुप गए। प्रॉफेट वसल्लम ने फिर क्या किया, फिर प्रॉफेट वसल्लम ने, ये चूंकि छुप गए थे, इनका किला कैसल वाज वेरी बिग, मुस्लिम्स को नॉट एंटर द कैसल, तो ये फिर प्रॉफेट वसल्लम और सहाबा बाहर इंतजार करते रहे। इतना इंतजार किया उन्होंने कि ये कभी तो बाहर आएंगे ना, कभी तो इनका खाना खत्म होगा, बट दीस ज्यूज वर नॉट कमिंग आउट। सो द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम प्रॉफेट वसल्लम डिड, जो कि मुसलमानों को मना है ना कि पौधे और दरख्त और फसलें नहीं जलानी, प्रॉफेट वसल्लम ने ऑर्डर दे दिया कि इनकी फसलें जला दो बाहर से। वो तो कैसल के बाहर थी। जब प्रॉफेट वसल्लम ने फसलें जलाई तब यहूदियों को लाले पड़ गए कि अब तो हम भूखे मर जाएंगे। That's when they came out. प्रॉफेट वसल्लम ने कहा कि अब you cannot enter this certain diameter। और बनु नज़ीर फिर खैबर की तरफ ट्रैवल कर गया। प्रॉफेट वसल्लम ने कहा कि कोई भी बंदा यहाँ पे बचेगा नहीं। No man should be remaining in this land। So और भी बड़ी तफसील है, मैं अब उसको बनु नज़ीर के उस गज़वे पे तो नहीं जा रहा। So बनु नज़ीर को फिर डायस्पोरा हुआ, वहां से निकाला गया और खैबर में, और बाद में खैबर के साथ जो लड़ाई हुई हम सबको पता है, फिर वो पूरा द बिग बैटल ऑफ द मुस्लिम्स, उसके साथ क्या हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी सिंपल। जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि किसी भी मौके के ऊपर, जब भी किसी भी जगह के ऊपर कोई इस तरह का मामला होगा कि जहां पे कोई एक इंसान, मैं मुसलमान नहीं बोल रहा हूं, कोई एक इंसान आवाज लगाएगा, इस्लाम का बेसिक फलसफा है, कोई भी इंसान आवाज लगाएगा, जो हिल्फुल फजूल की ऊपर से हमें पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मिलती है कि जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो तमाम मुसलमान, एक गैर मुस्लिम इंसान के पीछे भी तमाम मुसलमान उसको बचाने के लिए जाएंगे। मुसलमान की तो एक वैल्यू ही कोई और है कि मुसलमानों के साथ ऐसे हो गया। फिर मोहतसम बिल्ला ने एग्जैक्ट ये वाला जो सुन्नत पूरी निभाई, जब रोम में एक लड़की के साथ बिल्कुल ऐसे हुआ। रोम में एक लड़की को थप्पड़ मार दिया एक बंदे ने, मुसलमान लड़की को, और मोहतसम बिल्ला पूरी की पूरी फौज लेके पहुंच गया उधर खुद हिमसेल्फ, और उसने कहा कि अगर मैं लड़ाई करने आया होता ना तो तुम्हारे तो परख्चे मैंने उड़ा दिए पहले से ही, मुझे बस उस लड़की का बदला चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप उस लड़की को देखें, उस लड़की की वीडियो जो मैंने इंस्टा पे लगाई है अभी, जो उसको बच्ची को उन्होंने मारना शुरू किया है फौजियों ने, उनको एग्जैक्ट सेम सिनेरियो मेरे ज़हन में आता है बनु नज़ीर के साथ ये हो। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमें उनकी किताब को समझना पड़ेगा। अब उनकी किताब वही है जो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के दौर में थी, अभी भी वही किताब है। इसका मतलब है कि वी नीड टू ईदर वी आर गोइंग टू बी ए लेफ्ट रेडिकल रैशनल मुसलमान टाइप मखलूक कि जो कहती है कि नहीं वो थोड़ा सा विन विन खेल लो, हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगी, पाकिस्तान में 25 करोड़ बंदों को भूखे मार दोगे अगर तुमने इसराइल के खिलाफ कोई बात की। ये इतनी कुछ नॉन सेंसिकल गुफ्तगू है कि जिसके ऊपर इतलाक आप अपने घर पे भी नहीं कर सकते। आपके 4 बच्चे हैं, उनके अलग अलग घरों में रह रहे हैं, एक बच्चा जो है उसको किसी ने आगे पकड़ लिया और वो कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहेंगे कि यार अगर मैंने उसका बदला लिया तो वो बाकी के डाकू मेरे के बाकी के बच्चों को भी मार देंगे, तो मैं अपना बच्चा मारने दूं। दिस इज लिटरली द जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल बिग हेड्स ऑफ स्टेट्स व्हिच दे गिव कि नहीं हमें अपनी पड़ी हुई है इस वक्त। यही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने किया था जब परवीज मुस्लिम्स अपने रेफ्यूजीज छोटी छोटी कश्तियों में लेके अपने बच्चे लेके औरतें लेके आ रहे थे, तो उस औरत ने फायरिंग करवा दी थी उनके ऊपर कि ये बांग्लादेश के ऊपर बोझ बन जाएंगे। ये इस फलसफे का जो थर्ड फिलॉसफी आ गई हुई है ना इसका कुरान से ताल्लुक है ना इसका तौरात से ताल्लुक है। अभी मैं आपको तौरात का फलसफा बता दूं ऑफ व्हाई द ज्यूज डू व्हाटएवर दे डू, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई हाउ टू लुक एट इट। तौरात के अंदर एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, कि ज्यू एंड जेंटाइल बराबर नहीं। इतना बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ये कि सूद भी यहूदी जो है ना, सूद का जो कारोबार करते हैं, वो यहूदी दूसरे यहूदी से सूद भी नहीं ले सकता। इतनी बड़ी वैल्यू है अहले यहूद के अंदर, तौरात के अंदर, जो भी उन्होंने फैब्रिकेशन कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून ऐसा नहीं है। सो जब जेंटाइल का कॉन्सेप्ट आता है तो जेंटाइल की कुर्बानी देना 2 जगहों के ऊपर जरूरी है, और वरना कोई भी गलती से बंदा मार दिया या कोई मजबूरन एक बंदा मार दिया आपने जो कि यहूदी नहीं था, तो उस पर यहूदी को गुनाह नहीं है। ये आप तालमुद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस किस्म की वाहियात किस्म की बातें उन्होंने किताब में लिखी हुई है कि जब चलते फिरते बंदा मार दो कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि
جینٹائل ہے. جینٹائلز اینڈ جوز کے اندر زمین آسمان کا فرق کرتی ہے توریت. اس لیے کسی بھی یہودی سے آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اس کی سینس آف ایمپتھی, وہ ہی از ٹرینڈ اینڈ از برین واشڈ, از کنڈیشنڈ کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھنا. آپ ایک مسلمان کبھی بھی دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ بتا دیا, کسی ایک انسان کی جان بچائی تو پوری دنیا, پوری انسانیت کی جان بچا دی. اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچا دی. So understand the difference of the philosophy and understand their philosophy first. میں زیادہ تورا میں نہیں جا رہا کیونکہ میں آپ ورسز کوٹ کرنا شروع کروں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان لوگوں کو دیکھنا کیسے ہے, ان لوگوں نے اگلی حرکتیں کیسے کرنی ہے. تو توریت کے اندر لکھا ہوا ہے, ورڈ ٹو ورڈ توریت فالو کر رہے ہیں, اپنے کیلنڈر کے علاوہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. جب پی ایل او اور اسرائیل کا ڈیڈ لاک چل رہا تھا, جب ہم نے ایک چھوٹا سا ٹٹو رکھا ہوا تھا اپنے یاسر عرفات کے نام پہ, جس کی وجہ سے سارے کے سارے بکیرے جو ہے نا اصل گنجل پڑا تھا, اس کے مقابلے میں انہوں نے حماس خود کریٹ کروائی ہوئی تھی اسرائیل نے. انڈرسٹینڈ پوری کی پوری پکچر کو دیکھنا کیسے. اب جب موقع آتا ہے ان کے کیلنڈر ڈیٹ آتی ہے, حماس کو راکٹ فائر کرتے تھے. اب میں آپ کو بڑی احتیاط سے الفاظ یوز کر رہا ہوں, میں کوئی جذباتی لیکچر نہیں دے رہا ہوں. انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ دا بگ پکچر سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دیر آر 3 different forces. 3 different forces کے اندر ایک عام انڈیویجول مسلمان اپنے جذبے کو کہیں سے چینل نہیں کر سک رہا کہ میں کیا کروں. This is why we need to understand the cause of those 3 different forces. ایک جوز کی فورس ہے, وہ توریت کی بیس کے اوپر چل رہی ہے, شروع سے لے کے تھیوڈور ہرٹزل سے لے کے ابھی بینجامن نیتنیاہو. میں آپ کو ایک ایسی ایک مثال دیتا ہوں کہ فلسفے کے اوپر پورے ہونا تو کیسے اس طریقے کے ڈیڈ لاک کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ جو گولڈا میئر تھی نا, ان کی پرائم منسٹر, جب یہ 68 میں یا 69 میں جب یہ حملہ ہو رہا تھا, پہلا حملہ جب عرب اسرائیل وار ہونی تھی, کہتی ہے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کیونکہ صبح ہم نے پہلا راکٹ فائر کرنا تھا ویسٹ بینک میں, اور پورا اسرائیل تھر تھر کانپ رہا تھا کہ ہم پہلی دفعہ ہم وی آر گوئنگ ٹو ڈرا دا فرسٹ بلڈ, تو ہم صبح کچا کھا جائیں گے ہمیں عرب کی, جیسی خبر ملے گی. صبح جب اٹھے ہیں تو اسرائیل ایک دوسرے سے, اسرائیلی یہودی پوچھتے تھے کہ کچھ ہوا ہے, خبر پتہ کرو کچھ ہوا ہے, تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا. مسلمانوں کے کان پہ یوں نہیں رینگی, ہم نے فلسطین کو مارنا شروع کر دیا. نو ون ایون ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. کہتی ہم اتنے حیران تھے کہ مسلمان, ہم جوز, کہتی ہم جوز اتنے حیران تھے کہ یہ انسان بھی نہیں رہے, مسلمان تو چھوڑو, ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے بندے مارنے شروع کر دیے. سائیکالوجی دیکھیں کہ ان کی سائیکالوجی میں یہ کامن سینس کی بات تھی کہ ہمارا کوئی بندہ مارے گا تو اگلا بندہ آ کے ہمیں مار دے گا, مگر نہیں, ان کی اس سائیکالوجی اور کامن سینس کو بھی ہم نے پورا نہیں کیا. کہ جب وہ گولڈا میئر نے کہا نا کہ ہم لوگ شاک میں تھے کہ کوئی ایک بندے نے, ایک ملک نے بھی ریاکشن نہیں دیا, سب کے سب اپنی اپنی پڑی ہے. سب دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.